بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب شیطان اور ابلیس کے قصے میں جب ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ جانتے تھے کہ انسان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ انسان کے لیے اپنے دشمن کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ ایسا دشمن جس کو وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا ان کو سکھانے کے لیے اللہ نے کچھ عرصے کے لیے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں بھیجا۔ وہاں پر ایک بہت خوبصورت باغ تھا، ہر طرف درخت تھے، اور ان کو یہی سمجھایا گیا کہ وہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، صرف ایک درخت ہے جس کے پاس وہ نہیں جا سکتے۔ اب ظاہر ہے اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اللہ نے ابلیس کو آزمایا، اسی طرح اللہ اس امتحان کے ذریعے آدم علیہ السلام کو بھی آزما رہے تھے، اور ظاہر ہے یہ ایک آزمائش ہی تھی، ورنہ اس کو سمجھنا مشکل ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں داخل کیوں کیا، جب ہم جانتے ہیں کہ ان کا کام تھا زمین پہ آ کے خلیفہ بننا، اور پھر اس جنت میں، اس باغ میں شیطان کو جانے کی اجازت کیوں تھی۔ لہٰذا یہ ایک آزمائش تھی جس میں اللہ جانتے تھے کہ آدم علیہ السلام ناکام ہوں گے۔ وہ جانتے تھے کہ شیطان ان کے اندر ایسے وسوسے ڈالے گا جس کی وجہ سے وہ درخت کے قریب چلے جائیں گے، اور اس آزمائش کے ذریعے اللہ آدم علیہ السلام کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ شیطان کے وسوسے کیا ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں تھے، شیطان نے آہستہ آہستہ ان کو وسوسے دینا شروع کر دیا، ان کو انکریج کرنا شروع کیا کہ وہ درخت کے قریب جائیں۔ بلکہ اس سورہ آیت 20 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو یہ وسوسہ دیا کہ اللہ نے یہ درخت آپ کے لیے اس لیے حرام کر دیا کیونکہ اگر آپ اس درخت کے قریب جائیں گے اور اس کا پھل کھا لیں گے تو پھر آپ ایک فرشتہ بن جائیں گے، یا فرشتوں کی طرح آپ امورٹل بن جائیں گے، یعنی آپ کو موت ہی نہیں آئے گی، آپ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہ سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو زمین کے لیے خلیفہ بنایا، اگر آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے تو آپ کو دنیا میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، دنیا میں جا کے اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے اندر اس خواہش کو ابلیس نے ٹریگر کرنے کی کوشش کی، یہ خواہش کہ وہ ہمیشہ کے لیے سکون اور آرام کی زندگی جی سکیں، اور اسی خواہش کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی آہستہ آہستہ درخت کے قریب چلے گئے اور اللہ کا حکم بھول گئے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ کمفرٹ اور آرام ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا تھا، اور بلکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو صرف یہ نہیں کہا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، انہوں نے بلکہ یہ حکم دیا کہ ایک درخت کے قریب ہی نہ جانا، کیونکہ جب بھی آپ اپنے فتنہ کے قریب چلے جائیں گے آپ کے لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت انسان اللہ کا حکم بھول جاتا ہے کیونکہ اس کا نفس اور اس کے ایموشنز اس کے قابو میں نہیں رہتے۔ لہٰذا اس کے ذریعے اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے تھے کہ جو بھی آپ کی زندگی میں آپ کے فتناز ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹریگر ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو ان فتنہ سے دور رکھیں، بجائے اس کے کہ آپ ان فتناز کے قریب جائیں اور آپ کے اندر اوور کانفیڈنس ہو کہ میں اپنے آپ کو سنبھال لوں گا، میرے اندر ایمان اور توکل بہت زیادہ ہے۔ اس سے بہتر ہے اپنے آپ کو فتنہ سے دور رکھیں، شیطان کے وسوسوں کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ پھر حیرانگی کی یہ بات ہے کہ شیطان کے وسوسہ میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آدم علیہ السلام کو یہ بات بتا رہا ہے کہ میں واقعی آپ کے ساتھ بہت سنسیئر ہوں، یعنی میرا مشورہ بہت سنسیئر ہے، اس پہ ضرور غور کرو، اور یہ ہم آیت 21 میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آدم علیہ السلام شیطان کی بات کیوں سنے گا جب وہ جانتے ہیں کہ شیطان دشمن ہے؟ تو جب شیطان ان کو بتا رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ لوئل ہوں، سنسیئر ہوں، تو آدم علیہ السلام شیطان کی بات کیوں سنے گا؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ جن ہونے کے ناطے انسان جن کو دیکھ نہیں سکتا، لہٰذا آدم علیہ السلام شیطان کو نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ شیطان اس وقت ان کے پاس ہے اور وہ ان کو وسوسہ دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ شیطان کے وسوسے انٹروسو تھاٹس کی طرح آتے ہیں، یعنی انسان کو اس وقت یہ خیال نہیں آتا کہ یہ شیطان کے وسوسے ہیں، اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اس کے اپنے تھاٹس ہیں، اس کے اپنے خیالات ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ لینا ہو اور آپ تھوڑے سے کنفیوزڈ ہیں تو پھر کچھ عرصے کے لیے آپ اپنے آپ سے بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہترین فیصلہ ہے، یہی کام ضرور کرو، اگر یہ کرو کہ اس میں لازماً کامیابی ہوگی، میں سچ بتا رہا ہوں، یہ سب سے بہترین آپشن ہے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو جب یہ خیالات آ رہے تھے وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ شیطان ہے جو ان کو یہ بتا رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ان کے اپنے تھاٹس ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ہم بھی کبھی اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت آدم علیہ السلام کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ان کے اپنے تھاٹس ہیں، کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو حلال کر دیا، اللہ نے اس درخت کو حرام کیوں کیا؟ اگر میں اس درخت کے قریب چلا جاؤں گا، اس کا پھل میں کھا لوں گا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ بلکہ یہ بھی ممکن ہے اگر میں نے یہ پھل کھا لیا تو میں ایک فرشتہ بن جاؤں گا، یا میں ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہ سکتا ہوں، اور کیونکہ اللہ نے مجھے دنیا کے لیے بنایا ہے، اگر میں فرشتہ کی طرح بن جاتا ہوں
تو پھر تو میں ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہوں گا، پھر دنیا میں جانے کا مقصد ہی نہیں بنتا، تو شاید اس لیے اللہ نے میرے لیے یہ درخت حرام کر دیا۔ لہٰذا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جب تھاٹس ان کو آ رہے تھے، یہ ان کے اپنے تھاٹس نہیں تھے، یہ شیطان کے وسوسے تھے، لیکن کیونکہ وہ شیطان کو نہیں اس وقت سمجھ رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا یہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ تو ظاہر ہے شروع میں وہ ایسے خیالات کو اگنور کرتے تھے، لیکن جب شیطان کے وسوسے زیادہ آنا شروع ہو گئے، انٹروسو تھاٹس بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی، تو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے آخر کار درخت کے قریب چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا، اور جیسے انہوں نے پھل کھایا ان کا لباس اتر گیا اور وہ گھبرا کے پتے اٹھا کے اپنے آپ کو کور کرنا شروع ہو گئے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک اور سوال پوچھ سکتے ہیں، انٹروسو تھاٹس کی تو ہمیں اس کے ذریعے سمجھ آ گئی ہے، لیکن اس قصے میں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے کیا، کس طریقے سے ریاکٹ کیا جب ان کا لباس اترا، یہ اللہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ اس سے اللہ ہمیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کے ریاکشن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت میں حیا ہے، یعنی جیسے ان کا لباس اترا وہ اتنے زیادہ گھبرا گئے، اتنے زیادہ شرمندہ تھے کہ ان کو اس وقت اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ پتے اٹھا کے اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی اس سے اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ حیا ہماری فطرت کا ایک حصہ ہے، ہم اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے، بلکہ فطرتاً طور پہ ہم اپنے آپ کو کور کرنا چاہتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شروع میں اس کے لیے آسان نہیں ہوتا، بلکہ شروع میں وہ بہت انکمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے فطرت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے حیا کے خلاف جاتا ہے، اس کے اندر اس وقت شدید گلٹ بھی ہوتا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ لیکن پھر جب وہ جان بوجھ کے اس گلٹ کو نظر انداز کرتا ہے، شیطان کے وسوسوں کو سنتا ہے، اپنی روح کی آواز کو اگنور کرتا ہے، صرف تب اس کے لیے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بھی انسان ماڈسٹ لباس نہیں پہنے گا، جان بوجھ کے غلط کپڑے پہنے گا، اپنے آپ کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے گا، وہ قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ تمام کام غلط ہے، کیونکہ اس وقت اس کی حیا اس کو گلٹ دے رہی تھی، اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور اسی گواہی کا قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بت کی پوجا کرنا یا ایتھیسٹ ہونا، یہ کہنا کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ دونوں چیزیں فطرت کے خلاف ہے۔ ہم جانتے ہیں حدیث کے مطابق اور قرآن میں کہ اللہ نے ہمیں توحید کے مطابق پیدا کیا، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ لاجکلی ہمیں سمجھ آتی ہے ایک ہی خدا کی عبادت کرنا، لیکن بتوں کی پوجا کرنا یا یہ بحث کرنا کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں لاجکلی اور انٹلیکچولی بھی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ لہٰذا جو بھی انسان ایتھیسٹ ہوتا ہے یا پولیتھیسٹ ہوتا ہے، بتوں کی پوجا کرتا ہے، وہ شروع میں اس کے لیے یہ کام کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں۔ لہٰذا ہم اس قصے میں یہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ حیا بھی ہماری فطرت کا حصہ ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس قصے میں ایک درخت کا ہونا جو حرام ہے اور جس کا پھل کھانے سے انسان کا لباس اتر جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت سمبولک میننگ ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ حکم نہیں دیا کہ درخت کا پھل نہ کھانا، اللہ نے کہا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا، بالکل ایسے ہی جیسے سورہ اسراء میں اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ زنا کے قریب نہ جانا۔ اللہ ہمیں یہ نہیں کہتے کہ قتل کے قریب نہ جانا، چوری اور جھوٹ کے قریب نہ جانا، لیکن زنا کے بارے میں جب اللہ بات کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ اگر آپ زنا کے قریب چلے جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ کا حیا ختم ہو گیا، لباس آپ کا اتر گیا اور آپ نے زنا کر لیا۔ لہٰذا یہ بائی چانس نہیں ہوا کہ جب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا لباس اتر گیا، اس کے پیچھے بھی ایک سمبولک میسج ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب آپ زنا کے قریب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اندازہ ہی نہیں ہوگا کب آپ اللہ کا حکم بھول جائیں گے، آپ کے ایموشنز، آپ کا نفس آپ کا قابو میں نہیں رہے گا اور پھر آپ سے زنا ہو جائے گا۔ اسی طرح جس طرح آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو کہا گیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن جب وہ بہت قریب چلے گئے تو اس وقت ان کے لیے اللہ کا حکم یاد کرنا بہت مشکل تھا، اپنے آپ کو روکنا بہت مشکل تھا، ان کی ایموشنز اور نفس بے قابو ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے جب انہوں نے پھل کھا لیا تو ان کا لباس اتر گیا۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ درخت زنا کے سمبولک ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور سوال بھی پوچھ سکتے ہیں کہ شیطان کیسے جانتا تھا کہ جب وہ اس درخت کا پھل کھائیں گے تو ان کا لباس اتر جائے گا، جس کا ذکر اللہ آیت 20 میں کرتے ہیں کہ شیطان چاہتا تھا کہ جو چیز ان کی چھپی ہوئی ہے وہ سب کے سامنے ایکسپوز ہو جائے۔ شیطان کیسے جانتا تھا کہ پھل کھانے سے کیا ہوگا؟
اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں وہ میاں بیوی نہیں تھے جو ہم دنیا میں سمجھتے ہیں، یعنی ان کا وہ رشتہ نہیں تھا جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے دنیا میں۔ آپ بلکہ یہ سمجھ لیں کہ وہ دو ساتھی تھے جو جنت میں تھے، کیونکہ اگر ان کا وہی رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا جو دنیا میں ہوتا ہے، تو پھر اگر ان کا لباس اتر بھی جائے تو پھر اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں، اور تو کوئی ہے ہی نہیں جنت میں، تو اتنا زیادہ وہ کیوں گھبرا کے اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا تو آدم علیہ السلام کا لباس تو نہیں تھا، بلکہ ہم حدیث کے مطابق یہ بھی جانتے ہیں کہ جب تمام انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن تو ہمارا لباس نہیں ہوگا۔ تو اگر اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو آزمانا تھا جنت میں تو ان کو خاص لباس کیوں بنایا گیا؟ یہ ممکن ہے کہ یہ بات ابلیس کو سمجھ آ گئی ہو کہ یہ جنت حیا کی جگہ ہے، اسی لیے سورۃ طٰہٰ میں جہاں پر اللہ نے دوبارہ اس قصے کا ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ نے خاص آدم علیہ السلام کو یہ بتایا کہ یہ ایک ایسی جنت ہے جس میں آپ کو کبھی بھی بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، اور آپ کا لباس کبھی نہیں اترے گا، یعنی آپ ہمیشہ کورڈ رہیں گے۔ لہٰذا یہ ممکن ہے کہ ابلیس کو یہ بات سمجھ آ گئی ہو کہ ان کو اس جنت میں نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کی حیا ختم ہو جائے، ان کا لباس اتر جائے، اور اس سے اس کو سمجھ آ گئی کہ اسی لیے یہ درخت حرام ہے، کیونکہ اس کا پھل کھانے سے ان کا جب لباس اترے گا، حیا ختم ہوگی، وہ جنت میں نہیں رہ سکتے۔ پھر اس کے علاوہ قصے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ان کا لباس اترا تو فوراً اللہ نے ان کو پکارا اور ان کو یہ بتایا کہ کیا میں نے آپ کو خبردار نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، شیطان آپ کا دشمن ہے۔ تب آدم علیہ السلام کو بات سمجھ آئی کہ یہ جو انٹروسو تھاٹس ان کو آ رہے تھے وہ ان کے اپنے خیالات نہیں تھے، وہ شیطان کے وسوسے تھے۔ تب آدم علیہ السلام کو یہ بات سمجھ آئی کہ جب بھی انسان کے پاس کچھ ایسے خیالات آتے ہیں جس میں اس کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ شرک کی طرف جائے یا اللہ کے حکم کے خلاف جائے، یا پھر ایسے خیالات جن کے ذریعے وہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائے، obsess کرنا ہو جائے، دنیاوی چیزوں کو فتنہ بنا لے، وہ انسان کے اپنے خیالات نہیں ہوتے، وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اس امتحان کے ذریعے اللہ آدم علیہ السلام کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا رہے تھے کہ شیطان کے وسوسے کیا ہوتے ہیں۔ اگر اللہ آدم علیہ السلام کو خالی سمجھانے کی کوشش کرتے تو ان کو سمجھ نہ آتی، ان کے لیے اس کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کرنا بہت ضروری تھا۔ لیکن پھر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اگر آدم علیہ السلام کو انٹروسو تھاٹس آئے تھے جس کی وجہ سے ان سے غلطی ہو گئی، تو ہمیں بھی انٹروسو تھاٹس آتے ہیں، شیطان تو ہمیں بھی بہت وسوسے دیتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اگر آدم علیہ السلام اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ یہ نہ بھولے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اللہ کا پیغام اس لیے بھول گئے تھے کیونکہ وہ جنت میں تھے۔ جنت میں نماز نہیں تھی، ذکر، قرآن، شریعت، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، بلکہ جنت میں کسی قسم کی آزمائش اور سٹرگل نہیں تھا۔ جنت میں ان کو صرف یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنی تمام خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، کمفرٹ کی زندگی جی سکتے ہیں۔ جب آپ کی زندگی میں بہت آسانی ہو، بہت کمفرٹ ہو، بہت آرام ہو، تو انسان کو اس وقت سب سے زیادہ انٹروسو تھاٹس آتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کا مقصد اس وقت بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ خیالات ہمیں حرام کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا فتناز کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو یہ خیالات اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بنی آدم کو بہت سی کتابیں، نبی، مشکلات بھی بھیجی، کیونکہ یہ تمام چیزوں کے ذریعے انسان بار بار اپنے آپ کو یاد کروا سکتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا تھا، کہ برے خیالات کون سے ہیں اور اچھے خیالات کون سے ہیں، کہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے، نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، زندگی میں آزمائش آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان آہستہ آہستہ فتناس کی طرف بھاگے گا، غلط چیزوں کی طرف جائے گا۔ بلکہ اس قصے میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو بھی جب آزمایا تو شیطان اپنی آزمائش میں ناکام ہو گیا، اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو آزمایا تو وہ بھی اپنی آزمائش میں ناکام تھے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ شیطان نے فوراً الزام اللہ پر ڈال دیا اور اللہ کو چیلنج کرنے کا سوچا، لیکن آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اللہ سے توبہ کی، جو ہم آیت 23 میں دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے توبہ کی، اللہ نے دونوں کو معاف کر دیا اور پھر ان دونوں کو شیطان سمیت دنیا میں بھیج دیا، اس جنگ کے میدان میں بھیج دیا جہاں پر ہمیشہ کے لیے انسان اور ابلیس کی جنگ جاری رہے گی جب تک قیامت کا دن شروع نہیں ہوتا۔ پھر اس کے علاوہ اگلی آیتوں میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ بار بار مرد اور عورت کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی وہ لباس پہنے تو ماڈسٹ طریقے سے اپنے آپ کو ڈریس کریں۔ بلکہ اللہ ہمیں یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے ہمیں لباس دیا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے جسم کو کور کریں، اور کور کرنے کے ساتھ ساتھ اس لباس کے ذریعے اپنے آپ کو سجائیں۔
یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جہاں پر اللہ نے ریشاں کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو سجانا۔ لہٰذا اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ جسم کو کور کرنا بھی بہت ضروری ہے، لیکن اپنے آپ کو سجانا بھی بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سب سے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے، یعنی لباس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو کور بھی کرے، اپنے آپ کو خوبصورت اور پریزنٹیبل بنائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا لباس اتنا ماڈسٹ ہو کہ وہ دور سے واضح ہو جائے کہ یہ ایک مسلمان آ رہا ہے، ایک مومن آ رہا ہے، ایک ایسا انسان جس کے دل میں تقویٰ ہے۔ اسی لیے آیت 27 میں اللہ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان کے وسوسے مت سننا، ورنہ شیطان آپ کو اسی طریقے سے ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرے گا جیسے اس نے آپ کے ماں باپ کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی جنت میں۔ یعنی جیسے اس ٹیمپٹیشن کی وجہ سے ان کا لباس اتر گیا تھا، شیطان بھی آپ کا لباس اتارنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا لباس کتنا ضروری ہے، بلکہ ایک انسان کے لباس کے ذریعے آپ اس کی بلیفس اور اس کی پرسنالٹی کو جج کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ایسے کپڑے پہنے جو آپ کی ایمان اور آپ کی پرسنالٹی کے مطابق ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عورتیں اور مرد فینسی کپڑے نہیں پہن سکتے، خوبصورت کپڑے نہیں پہن سکتے، یا مختلف رنگ اور سٹائلز نہیں پہن سکتے، بلکہ آپ کا لباس آپ کی پرسنالٹی کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا مرد اور عورت دونوں مختلف کلرز، مختلف سٹائل ضرور پہن سکتے ہیں، فینسی کپڑے ضرور پہن سکتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ جو بھی وہ کپڑے پہنے اس میں ان کا ایمان ضرور ظاہر ہو۔ بلکہ ان آیتوں میں اللہ مرد اور عورت دونوں کو خبردار کرے ہیں کہ شیطان کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو ایکسپوز کریں، ٹائٹ اور سی تھرو کپڑے پہنیں، زیادہ سے زیادہ اپنے جسم کو ایکسپوز کریں، ریویل کریں۔ سب سے زیادہ کوشش شیطان کی یہی ہوتی ہے کہ ہمارا لباس ہمارا ایمان کے مطابق نہ ہو، اور آہستہ آہستہ جب وہ شیطان کے وسوسے زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارا لباس واقعی بدل جاتا ہے، کیونکہ ہمیں لوگوں کی ویلیڈیشن بہت اچھی لگتی ہے۔ لہٰذا جب لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، چاہے ہمارا لباس غلط ہو، ہمیں وہ ویلیڈیشن بہت اچھی لگتی ہے، اور ہم آہستہ آہستہ مزید اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان آیتوں میں اللہ بنی آدم سے بات کر رہے ہیں، مرد اور عورت دونوں سے بات کر رہے ہیں۔ عموماً ہماری سوسائٹی میں، ہماری کلچر میں عورت کے لباس پر بہت زیادہ غور کیا جاتا ہے، مرد کے نہیں۔ مرد کو یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جو مرضی پہن لے، اللہ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ چیز غلط ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ لباس ضرور پہنیں، اپنے آپ کو کور کریں، اچھا لباس پہنیں، پریزنٹیبل اپنے آپ کو بنائیں، اپنی پرسنالٹی، اپنی یونیک سٹائل کے مطابق لباس پہنیں، لیکن یہ ضرور خیال رکھیں کہ ان کا لباس ماڈسٹ ہو، ان کا لباس تقوی کے مطابق ہو۔ دور سے جو بھی بندہ ان کو دیکھے، اس کو یہ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، ان میں تقوی ہے۔ تو یہ آیتیں مرد اور عورت دونوں کے لیے، صرف عورت کے لیے نہیں۔ لہٰذا اس تمام قصے میں ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ حیا کتنی ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اس آزمائش میں ناکام ہو گئی کیونکہ وہ ایک حیا کی جگہ تھی، اور شیطان یہی چاہتا تھا کہ ان کی حیا ختم ہو جائے۔ یہی چیز شیطان ہمارے ساتھ چاہتا ہے کہ ہماری بھی آہستہ آہستہ حیا ختم ہو جائے اور ہم بھی اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ ہمیں یہ بھی خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان اور اس کا قبیلہ ہمیں ایسی جگہوں سے دیکھتا ہے جہاں پر ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ ایسے شیطان ان لوگوں کے دوست بنا دیتا ہے جو ایمان نہیں لانا چاہتے، جو اسلام کے راستے پر نہیں چلنا چاہتے۔ یعنی اس آیت میں اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ چاہے انسان مسلمان ہو یا غیر مسلمان، جب اللہ اس کو بار بار اپرچونٹیز دیتا ہے کہ وہ توبہ کر کے اسلام کے راستے پر چلے، لیکن وہ جان بوجھ کے یہی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ غلط راستے پر جانا چاہتا ہے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے، ایک ایسا سٹیج آتا ہے جب اللہ اس کو اس راستے پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کیونکہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شیطان کا دوست بننا چاہتا ہے، اللہ کا نہیں، تو پھر اللہ اس کو اس راستے پہ چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ بار بار خبردار کرتے ہیں، لیکن وہ سننا نہیں چاہتے، وہ بحث کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ ہمیشہ بولتے ہیں۔ پھر آگے سے یہی کہتے ہیں کہ یہ تمام کام چاہے برے ہوں، ہم نے بچپن سے یہی کام دیکھا ہے، لہٰذا ہم یہی کام کریں گے۔ پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کام تو اللہ کو پسند ہے، یہ کام حرام تو نہیں، اللہ تو بلکہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں۔ بلکہ جاہلیت کے دور میں جب لوگ کعبہ کے طواف کرتے تھے تو کچھ لوگ اپنا لباس اتار کے طواف کرتے تھے، اور ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے بہت قریب لوگ ہیں۔ اور جب ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ کہتے تھے ہم نے بچپن سے یہی دیکھا ہے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ بلکہ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، جو انسان اپنا لباس اتار کے طواف کرے گا اللہ اسے بہت پیار کرتا ہے۔
بلکہ ہم یہی چیز آج کل کے زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، دین کے نام پہ، اور پھر یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حدیث کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی آیت کو ڈسٹورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ باقی مسلمانوں کو بھی کنفیوز کر کے وہ یہی کہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ بلکہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ لہٰذا اللہ ہمیں بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان کا سب سے پہلا اسٹریٹجی ایک ہی ہے کہ انسان اپنی حیا ختم کر دیں۔ اسی لیے جاہلیت کے دور میں بھی شیطان نے ان لوگوں کو یہی وسوسہ دیا تھا کہ لباس اتار کے طواف کیا جائے، وہ سب سے بہترین کام ہے، اور لوگوں نے یہ کیا۔ اور یہ بھی سمجھ لے کہ شیطان ہمیشہ حیا ختم اس لیے کرنا چاہتا ہے کیونکہ جب انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے تو سوسائٹی میں سیکشول اینارکی پھیل جاتی ہے، زنا بہت عام ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے پاس آج کل کے زمانے میں بھی ایسے بہت سی مثال ہیں، بہت سی عورتیں ہیں جو اوپر حجاب ضرور لے لیتی ہیں لیکن لباس ان کا بہت ٹائٹ ہوتا ہے یا بہت سی تھرو ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ اسلام ہے کیونکہ ہم نے سر اپنا کور کیا ہوا ہے، اور اسلام میں سر کور کرنے کا حکم ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ اسلام کے نام پہ وہ غلط کپڑے پہن کے لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے مرد ہیں جو ٹائٹ اور سی تھرو کپڑے پہنتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو ہر چیز کی اجازت ہے۔ لہٰذا ان آیتوں میں اللہ خبردار کریں مرد اور عورت دونوں کو کہ اپنا لباس کا خیال رکھیں۔ اسی لیے اللہ آیت 28 اور 29 میں دوبارہ یہ بات کلیئر کرتے ہیں کہ اللہ نے کبھی بھی غلط چیزیں، انڈیسنٹ چیزوں کو انکریج نہیں کیا۔ لہٰذا جو انسان غلط کپڑے پہنتا ہے وہ یہ نہ کہے کہ یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ یہ حجاب ہے کیونکہ وہ حجاب نہیں۔ اللہ کبھی بھی ایسی چیز کو انکریج نہیں کرے گا جو غلط ہو، انڈیسنٹ ہو یا تقویٰ کے خلاف ہو، بلکہ اللہ ہمیشہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو، اور مرد اور عورت ہمیشہ اپنے آپ کو مینٹین کرے، اپنے لباس کو مینٹین کرے ہر سجدے کی جگہ پر۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے مرد اور عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ دین میں سنسیئر ہوں، یعنی غلط کام کر کے دین کا مذاق نہ اڑائیں، غلط اور انڈیسنٹ کپڑے پہن کر یہ نہ کہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے صرف اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے بال کور کیے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہاں پر ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ مرد اور عورت اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں ہر اس جگہ پہ جہاں پر سجدہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ زمین میں کسی بھی حصے پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اگر زمین صاف ہو تو آپ کہیں پر بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہر وہ جگہ جہاں پر سجدہ کیا جا سکتا ہے مرد اور عورت اپنے لباس کو، اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں، اس کا مطلب ہے آپ کا لباس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی آپ کھڑے ہوں، اگر نماز کا ٹائم ہو جائے اور آپ کو نماز پڑھنی پڑے تو آپ کا لباس اتنا ڈیسنٹ ہو کہ آپ اسی وقت اسی لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو جا کے لباس بدلنا پڑے کیونکہ آپ کا لباس ڈیسنٹ نہیں ہے۔ لہٰذا یاد رکھیں تقویٰ کا لباس اسی کو کہتے ہیں کہ اگر اسی وقت آپ کو نماز پڑھنی پڑے تو انسان اسی لباس میں نماز پڑھ سکے، ایسا نہ ہو کہ اس کو چینج کرنا پڑے کیونکہ اس کا لباس سی تھرو ہے یا بہت ٹائٹ ہے یا ہر طرف سے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس پہ ضرور غور کریں کہ یہ قرآن کی حکمت ہے۔ اللہ نے ایک مثال صرف دی ہے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی جب وہ جنت میں تھے، اور اس ایک مثال سے ہم نے کتنی چیزیں سیکھی ہیں، شیطان کے وسوسوں کے بارے میں، انٹروسیو تھاٹس کے بارے میں، لباس اور حیا کے بارے میں۔ السلام علیکم۔